بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب انہیں راحت اور سکون آیا، اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ پھر اللہ نے انہیں خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کر جمعہ کے دن تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑو، لیکن ہفتے کے ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر عمل کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں حاصل نہیں ہوتی تھی، اور ہفتے کے دن ان لوگوں کو بڑی بڑی مچھلیاں دکھائی دیتی۔ ان لوگوں میں ایک کو شیطان نے ورگلایا اور کہا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میرے ترکیب پر تم عمل کرو، شکار سے تم کبھی محروم نہیں رہو گے۔ شیطان کے کہنے پر ہفتے کے اسی دن کانٹے کو ڈوری لگا کر سمندر میں ڈال دیا، پھر اس میں سے مچھلی نکلی۔ پھر شیطان نے کہا، اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں تمہارے ہفتے کی حرمت بھی قائم رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کے کہنے پر ہفتے بھر مچھلی پھنسی رہتی، پھر اتوار کے دن نکالتا، وہ خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا کہ کچھ لوگ ہفتے کے دن جال بچھاتے اور مچھلیاں نکالتے، کچھ نے تو چھوٹے چھوٹے گڈھوں سے نالیاں بنا کر تالاب بنا لیے۔ جب ہفتے کے دن مچھلیاں یہاں سے گزرتی تو ان کے تالاب میں پھنس جاتی، پھر اسے اتوار کے دن نکال کر پکا کر کھاتے۔ گاؤں کے کچھ لوگ جو اللہ کے بندے تھے کہنے لگے، اے لوگوں، تمہیں ہفتے کے ایک دن شکار کرنے کو منع کیا گیا ہے، تو تم جو جال پھینکتے ہو، چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں سے اگر ہفتے کے ایک دن مچھلی پھنسی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اے لوگوں، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ ان لوگوں نے اللہ کے اس بندے کا مذاق اڑانے لگے اور کہا، ہماری جو مرضی ہم وہ کریں گے، تم کون ہوتے ہو ہمیں منع کرنے والے؟ اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک 70,000 لوگوں میں سے وہ لوگ تھے جو نافرمانی لوگوں کے بار بار اصلاح کرتے، دوسرے لوگ وہ تھے جو لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کر لیتے، تیسرے وہ جو گمراہ ہو گئے اور اللہ کی نافرمانی کرتے۔ یوں نیک بندوں نے بیچ سے دیوار کھڑی کر دی اور یہ کہہ دیا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ اس طرف رہے، اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار یہ کہتے رہے، اے لوگوں، اللہ سے ڈرو۔ قوم لوط، قوم ثمود کا جو حشر ہوا اسے یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، نہیں تو تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ نافرمان لوگ جن کی تعداد 12,000 تھی، وہ لوگ ہنسنے لگے اور کہا، یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ جگہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک طرف اللہ کے فرمان کو ماننے والے ہو گئے اور دوسری طرف اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہو گئے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور جو نیک لوگ تھے جو دیوار کے اس طرف تھے، پوری رات اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک صالح انسان اٹھے تو دیکھا دیوار کی اس طرف سے کوئی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ وہ دیوار پر چڑھ کر دیکھنے لگے کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ وہ نیک اور صالح لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے اور اپنے اپنے رشتہ داروں کو ان کے کپڑوں سے پہچانا اور چیخ مار کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے، وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، اور یوں 3 دن کے بعد اس عذاب میں آ کر کے کنتار ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔